حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے پہلی امتیں مع اپنے نبیوں کے محروم تھی۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا اسف علی یوسف کہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت اور شکوہ نہیں کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی فرمانے لگے۔ آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ بہت ہی خوش ہوا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور وہ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو ایک روز ایک کھال کو دواغت دے رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کوئی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ پھر میں نے یہ سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس وقت اگر یہ دعا یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔